अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान वंस अगेन। और चूँकि हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं हुई थी, तो ये हो नहीं सकता कि हम कभी भी नामुकम्मल चीज़ जो है वो छोड़ दें। सियासत और पॉलिटिकल इसमें ये होता है कि हमेशा सवालात किए जाते हैं लेकिन सलूशन की तरफ नहीं आया जाता। तो हमारा जो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान विद नादिया का टेक मॉर्निंग शो है, उस पर बात चल रही थी। ये जो मैगजीन आपको नज़र आ रहा है, इसमें यूक्रेन के एम्बेसडर जो है Lokomo. I'm so happy because today I'm just, looking your, country's magazine right now. So Voldemar, Lokomo. So I just call him Lokomo. So I'm really happy, and you are wearing a very good coat, and you're looking so serious. So whenever he talks about the Ukraine, he's so passionate, and he's always into Ukraine and Pakistan economic investment. He's always talk about the relationship. The beautiful thing which I like about the Ukraine is the flowers, the beauty, the roses, the flowers, the colors. That's really amazing. And the people, they're really, really, very, very friendly, and they are looking forward, especially for more strengthening Pakistan and Ukraine, relationship. इस वक्त हम जो बात कर रहे थे आपकी कि एक जो बहुत बड़ा इस वक्त मैगज़ीन की तरफ आपका आना कैसे हुआ, और ये जो पाकिस्तान इन द वर्ल्ड की जो बात है वो कैसे आपके जहन में आई, और क्या तरीक़ेकार है, क्यों इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ऑल्दो कि वी आर नॉट प्रमोटिंग द मैगज़ीन, बट स्पेशली इस अखबार के बाद इस मैगज़ीन का जो कहते हैं ना रास्ता है, वो क्यों आया? थैंक यू नादिया। और मैगज़ीन नहीं है, ये एक काज है, और ये काज है पाकिस्तान के लिए। और व्हेन आई विजिटेड डेनमार्क एंड जर्मनी एंड अदर कंट्रीज, I observed that Pakistanis have established restaurants and hotels, but they do not name them with Pakistan. When I asked them why is that, they told me that we have image problem here. इमेज का मसला है। तो वहीं से मैंने ठान ली। मैंने डेनमार्क में अलग से कोर्स किया डिजास्टर रिपोर्टिंग का, और जर्मनी में न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का और ऑनलाइन जर्नलिज्म का। और ये आपसे भी रिलेटेड है क्योंकि आप सोशल मीडिया ऑनलाइन जर्नलिज्म में मेरा ख्याल है कि आप नंबर 1 हैं। तो वहाँ से मुझे मैंने सोचा यार कि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, और उसका ये इमेज का ये हाल है, और हमें मुझे कम अज़ कम ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो मैंने वापसी पे 2012 में इन 2012 ऑन माई रिटर्न फ्रॉम डेनमार्क आई लॉन्च्ड वेबसाइट pakistanintheworld.com। और इस नाम के अलावा मुझे कई नाम दिए गए वेबसाइट पे, लेकिन मैंने ये नाम जो है इस पे रहा क्योंकि ये मेरे आइडिया के लिए इंतहाई करीब था कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बेहतर करना। और इस पे आप अगर जाएं वेबसाइट पे तो हर मुल्क का अलग ब्लॉग मिलेगा आपको। एवरी कंट्री हैज़ इट्स सेपरेट ब्लॉग, और उसमें पाकिस्तान और उस मुल्क के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, वो वहाँ पे दिए जाते हैं। और फिर जब मेरे व्हेन आई वाज एबल फाइनेंशियली टू लॉन्च द मैगज़ीन, तो मैंने फिर ये मैगज़ीन लॉन्च किया पाकिस्तान इन द वर्ल्ड। और ये काज के लिए है, ये कमर्शियल 2015। और हमारी मैगज़ीन पे हो रहा था कि ये मैगज़ीन ऐसे बनाए, और कैसे स्टार्ट किया? इट वाज लाइक अच्छा, आपने एक्चुअली जो मेरा आपने एक कॉज के लिए शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें यंगस्टर्स करना चाहते हैं, दे हैव दिस इन देयर माइंड, बिकॉज उनको बात बतानी होती है लोगों को। एक एनर्जी हर इंसान के अंदर है। जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आप नॉलेज गेन करते हैं, बल्कि जब आप नॉलेज गेन करते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो यू जस्ट वांट टू राइट इट डाउन। और पहले बहुत होता था, उस्ताद हमेशा सिखाते थे कि आप लिखो अपनी बात बताओ। और हम जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा राइट नाउ वी आर ऑन द फेसबुक, सो एवरी टाइम वी आर पुटिंग द पिक्चर्स, द वीडियोस, एंड वी आर राइटिंग, देयर आर द ब्लॉगर्स जो लिखते हैं।
مجھے یہ بتائیں کہ جو جب یہ آپ نے سفر شروع کیا اٹ واز یور انڈیویجول اور اپنی تمام گھر باقی سارا رہنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس پہ ایک پیسہ لگتا ہے. تو ہم نے نئے انٹرپرینورس کو جو کہ اسپیشلی میگزین کرتے جب میں نے اپنے ڈیزائننگ کو کیا تھا تو میں نے جب کسی کو ہم ایک دے رہے ہوتے تھے ڈیزائنس دیتے تھے تو ہم اسی کی ماڈل کے ساتھ پکچرز بنا کے وہ ہم نے اپنے نام سے نہیں نارگس کے نام سے نہیں ان کے لیکن ان کو ایک میگزین دے دیتے تھے کہ یہ دس از یور بیسکلی میگزین اور آپ اس کو اپنی شاپ پہ رکھیں جب وہ اوپننگ کرتے تھے. تو اس میں ٹوٹل کتنا اگر آپ نے اخبار سے شروع کیا ہے ریممبر اینڈ آئی ہیو وانٹیڈ کہ آپ کا ایک بہت اچھا سا میگزین ہونا چاہیے بلکہ میں نے کہا تھا اس سے ذرا چھوٹے سے اس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ کتاب کی شکل اختیار کرے کیونکہ جب آپ یہ باہر جا کر ہینڈی نہیں ہے یہ بھی اتنا ہینڈی نہیں ہے. میرا ابھی تک جو ان سے اخبار سے کلرڈ پہ آیا پھر اس کے بعد ابھی اس پہ آیا اور مجھے تھا کہ تھوڑا سا اس کا شارٹ فارم کر لیں اور کوئی نیچر سے ریلیٹڈ بھی اس پہ آپ بات لکھیں. اور کتنے سے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے جو ابھی بلاگرز ہیں یا جو لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جو انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین نہیں ہوتا. کتاب آپ کو آپ کا ایسٹ ہے. اور جیسے پیچھے یہاں دیکھیے کتابیں اور جو کہ یہ ساری سڈنی شیلڈر کی ہیں. کین یو امیجن کہ میں نے کالج میں اتنا سڈنی شیلڈر پڑھا تھا آج مجھے ایک بھی نہیں یاد کہ اس پہ کیا ہے لیکن ایک دم کتاب دیکھ کے آپ کو پھر تھوڑا سا پڑھنا شروع ہو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو کتاب میگزین اگر کوئی لکھنا چاہ رہا ہے سیاسی یا مزاحیہ یا کوئی بھی کتاب سے محبت دوبارہ سے ہمیں جگانی ہے سکھانی ہے. مسٹر بکس والے ہیں میں آج بھی ان کو کہتی ہوں اللہ انہیں جنت نصیب کرے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا اور آج سے سال پہلے وہ مجھے کہتے تھے نادیہ روز آ جائے کرو اور یہاں سے نا کتابیں اٹھاؤ اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ. تو دیٹ ول بی انشاءاللہ ون آف مائی کیونکہ یہاں پر ہماری کتابیں بہت ساری ہیں. یہ میگزین اگر کوئی اسٹارٹ کرتا ہے کوئی لکھنا چاہتا ہے آپ کے پاس آنا چاہتا ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ کیا مراحل ہے جو آپ بتائیں گے. اخبار کو بھی ہم بات نہیں کرتے وہ پھر کبھی کریں گے میگزین کی بات کرتے ہیں. جی بالکل نادیہ واز دی فرسٹ پرسن ہو proposed and suggested me proposed دوسرے معنوں میں بھی چلا جاتا ہے who suggested me to bring out in fine art paper in small size handy and now I followed Nadia and now my magazine carries the best paper and the best printing. It is not a self-praise. Anyone can examine the other magazines and my magazine printing and paper and also the material. خرچہ نادیہ وہ یہ ایک پرسنل سی چیز ہے اور آپ کی بات نہیں کر رہی ایک نارمل میگزین کو ماہانہ جب آپ پرنٹ کرتے ہیں ایک نارمل ایکچولی اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا سرکل کیا ہے کوانٹٹی کیا ہے کوالٹی کیا ہے اسٹاف پوزیشن کیا ہے یہ ساری چیزیں. آپ سمجھے ہم نے 20 سے 25 لوگوں کو یا 50 لوگوں کو دینے تو کتنا خرچہ آئے گا اور جتنا کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے میں نے بیسکلی جو میرا پرسپیکٹو ہے کہ جو صرف پرنٹنگ کاسٹ جو ہے نا پرنٹنگ کاسٹ صرف پرنٹنگ کاسٹ اگر آپ 1000 سے شروع کریں کیونکہ 1000 کا ریٹ آپ کو ملے گا چاہے آپ 100 آپ پبلش کروائیں یا 50 پبلش کروائیں آپ کو ریٹ 1000 کا ہی ملے گا. اور وہ 1000 کیا دیٹ 1000 کاپیز ریٹ ایک ہوتا ہے نا 1000 کاپیز کتنے میں ہوں گی دیٹ ایکسیڈز 200,000 اور یہ ایک کاز کے لیے ہے. اور ابھی آپ نے بتایا نا ایک اور جو آپ نے مشورہ دیا کہ ایک تھیم آپ اس میں دو ٹھیک ہے. ایک میگزین میں اشتہار آتے ہیں اس کی بجائے کوئی اچھی چیز. جی ہاں آئی پبلشڈ اے تھیم آن پلانٹنگ اینڈ نیچر and next month when I published a theme about stop violence against women اس کا مجھے نقصان ہوا اس پہ I had to bear the damages and نہیں اشتہار نہیں it was about Uzbekistan embassy and I am bringing it on record for the first time that when it was a report a political report sent by the Uzbekistan embassy. It was their material. I published that
and there was a small single column theme logo, Stop Violence Against Women. And this logo had nothing to do with the material provided by Uzbekistan embassy. But they, rather than they appreciate my effort that I published their material in the magazine, they said that you have put this theme in your magazine, Stop Violence Against Women. It gives an impression Negative impact. that it gives an impression that Uzbekistan, there is violence in Uzbekistan for the women. I told them that you are fine diplomats, do not think so. This is a separate theme and it has nothing to do with your report. But they did not accept it, and resultantly, they I am not in their invited journalist list now. I do not have any reservation. I do not care. I do not want to be listed forcibly, or I do not insist, because there are 200 embassies and missions. If one embassy does not keep in touch with me, it is their loss. If they keep in touch with me, they call, they invite me, they remain in communication, they will have something published in my magazine. Okay, Otherwise, they will I can do lose something. it. I hope that I can play out some, something into it. But you have to remind me so that I can to the ambassador regarding that. Because when there is some confusion, you come up with so many other solutions. Because अगर एक embassy ने इस तरह का किया तो फिर आप next time ये समझते कि यार मुझे पता लग जाता है. You learn with your mistakes and experiences. Because जो मैंने देखा है कि जो foreign ambassadors होते हैं, वो जो एक एक लफ्ज़ बोलते हैं पाकिस्तान में, वो उनका मॉनिटर हो रहा होता है. हम पाकिस्तान में तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं, बाद में भुगतते हैं कि हमने क्या बोला है. But they are very, very composed. They are very, very, extra conscious होते हैं. Just to because they are representing their country. और जो हमें सीखना चाहिए इन लोगों से कि how to represent and how to make your own identification lesser and your country identification more. और ये सोचे कि जब मैं इतने अरसे के लिए जब नहीं थी embassies के functions में because of my political commitment and activities, तो जब वापस आए तो वही सब कुछ हो रहा था. बहुत सारे लोग जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमने बहुत अरसा जो है वो काम किया और हम जाते थे functions में. But few people, they go for the functions just to have a pictures. Few wants to make their own PR. Few wants to have some kind of work, या उनका कोई काम हो रहा होता है, that's why they go. And few they really want to have a good communication relation. और बहुत सारे तो हर एक जो 500 बंदा होता है, 300 से लेके 500 का बंदा जो होता है, उसकी अपने एक मकासद होते हैं. मुझसे जब पूछा जाता है तो मैं हमेशा, और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी एक मोबाइल की पिक्चर होती है, लेकिन सब कहते हैं यार जो नादिया की मोबाइल की पिक्चर है ना वो बड़ा डिफरेंट वो करती है. वजह होती है, मैं कहती हूँ नहीं, जो मेरे साथ बंदा होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मी, कि उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज और उसकी एग्जिस्टेंस पता लगे. ओके, आप इस वक्त चूँकि हमने अब इनसे एक जब ब्रेक हुई और वापस इसलिए आए कि हम लोगों ने खुदाफिज भी करना था. वी विल टॉक अ लॉट अबाउट दिस पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, और स्पेशली जो ताज़ साहब आप हमने जो ब्रेक में भी हमने जो है ना बातों में मैंने इनसे जो टाइम लिया, वो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे या फ्राइडे इनका होगा, और इससे इधर उधर नहीं होंगे. फ्राइडे को चूँकि जुम्मे का दिन भी होता है, और उससे पहले अगर हम 10 से लेकर 12 बजे तक करते हैं, उसके बाद फिर जुम्मे का टाइम होता है, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. और चूँकि इनको अखबार के साथ भी करना होता है, अपनी मैगजीन के साथ भी, फिर फॉरेन कम्युनिटी के साथ भी, रेडियो पाकिस्तान. ये मैं जब रेडियो पाकिस्तान गई थी, ये जब मुझे बहुत अच्छा लगा. वहाँ का जो अल्फाज है, उसका चुनाव, उसका बोलना, लहजा, उतार चढ़ाव, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है.
اس کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس جیسے FM میں بس یہ جو بولا جیسے بولا, میوزک کا سہارا نہیں لیا جاتا. ریڈیو پاکستان میں آپ کا آواز. ہمارے ایک نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے, ہمارے ایک نیوز ایڈیٹر تھے اعجاز گیلانی صاحب. وہ کہا کرتے, ان کو جب بتایا جاتا تھا نا کہ یہ سر یہ لفظ غلط چلا گیا یا غلط ہے یا, تو وہ کہتے تھے یار چھپ کے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہمارے اینکرز ہیں, وہ کہتے ہیں ایئر ہو کے سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں مجھے بہت اچھا لگا. اچھا آخر میں آپ سب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھرسڈے انشاءاللہ موسٹ پرابلی فرائیڈے ول بی دا جرنلسٹ ڈے, جرنلزم کے دن ہوگا. اس دن ہم ٹاک اباؤٹ دا سیاست, اور اب ہم سیاست پہ بہت دھوئیں دھار بات کریں گے. آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا, بیکاز سب سے پہلے آئی ورک ود میڈیا. ہر انسان یہ بھی کہتے ہیں نا انگوٹھا لگاتے ہیں, ایک پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ میرا رسک اپنی جگہ, میری بات اپنی جگہ, لیکن جو میرا ووٹ ہے میں وہ جرنلسٹ ہوں جو بتا کے ووٹ دیتی ہے, جو آواز اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے. کیونکہ میرے پہ ایک بہت بڑا ٹھپا لگایا جاتا ہے کہ نادیہ آپ کو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے. میں فخر کرتی ہوں کہ میں وہ جرنلسٹ ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہوں, اس کے بارے میں بات بھی کرتی ہوں, مانتی بھی ہوں, اور میں بتاتی ہوں کہ میرا ووٹ کس کے لیے. لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل ادر پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ ہو, جب دے ریسپیکٹ, وہ مجھ سے بات کرتے ہیں, مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے سے. سیاسی جنگ اپنی جگہ, وہی تو مزہ ہے. میں نے مشرف صاحب کو بھی یہ بولا تھا ایک دن, آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ لائیو آئیں گے. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پرویز مشرف صاحب, بیکاز وین آئی ٹاک ٹو ہیم ہی پریزڈ اینڈ ہی انکریجڈ اینڈ ہی سیڈ اٹ کہ نادیہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کے لیے درس بھی دیا, مجھے بہت اچھا لگا. بٹ آئی سیڈ اٹ, انہوں نے کہا کہ اچھا میں نادیہ تو تمہیں انٹرویو دوں گا, تمہیں 10 کے 20 انٹرویو, جب ہماری اس پہ بات ہوئی کہ میں نے آپ سے انٹرویو دینا, تو ہی سیڈ اٹ کہ 10 سے 20 جو ٹاپ کے ہیں وہ میرے انتظار میں, بالکل میں آنر کرتی ہوں کہ یہ سچ کائنڈ آف اے پرسنالٹی. انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان پہ, اور بہت سارے ترقیاتی کام اس وقت ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اور آپ اس کو ایک الگ ڈکٹیٹرشپ کی بات کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے. تو ہی پلیز میں نہیں سر اوکے فائن میں کروں گا. اور آخر کار میں نے ان کو منوا لیا کہ آپ نے بات, میں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم اس وقت بات کریں گے جب آپ سمجھیں گے کہ 10ویں نمبر یا ان ٹاپ 10 میں نادیہ تک بھی آتی ہے. بٹ ویری فرسٹ ٹاک ہی سیڈ اٹ اوکے فائن, وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو سے, وٹ ایور یو ٹو سے آئی ول. اور میں نے ان سے پھر یہ پرومس بھی لیا کہ آپ نے ہمیشہ بات کرنی ہے, آپ اپنی پارٹی کی بات کریں گے, ہم آپ لڑائی بھی کریں گے. اینڈ ہی واز لافنگ. اور مجھے جو سب سے اچھا لگا کہ مشرف صاحب کو ہنسانا از سچ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, بٹ آئی ڈیڈ اٹ. وہ ایک دن بولیں گے کہ ہاں بولتی بہت ہے بٹ ہنسے تھے, مجھے بہت اچھا لگا تھا. آپ کا بے ساختہ جو انداز ہے نا, آپ کہہ دیتی ہیں اور وہ دوسرے کو بہت اچھا لگتا ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو آج کے دن, ایز یو آر اے ہیرو. آج تعظیم اختر صاحب ہمارے ہیرو ہیں, جرنلسٹ میں بہت اچھے مہینے میں بہت سخت بات کرتے ہیں, بہت مشکل بات کرتے ہیں, لیکن اتنی مسکراہٹ اور دل میں لہجے سے آج کے تو بہت ڈفرینٹ جرنلزم ہے. پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ابھی تک کے ایکسپیرینس؟ دیکھیں پاکستان کا پیغام جو ہے وہ اس وقت ہے, سب سے اہم پیغام میں سمجھتا ہوں, آلویز تھنک پازیٹیو. اچھا سوچیں, مثبت سوچیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل ویسا نہیں ہوتا. لہذا اپنے دلوں کو بدگمانیوں سے پاک کریں. اور مجھے نا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے 15 سال پہلے دیکھا تو آپ ایسے ہی تھے, ابھی دیکھا تو ایسے ہی ہیں, آپ کیا کھاتے ہیں, کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار میں کچھ بھی نہیں کھاتا, بلکہ میں تو ایک مطلب اسموکر بھی ہوں, چائے بھی بہت زیادہ پیتا ہوں. لیکن میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں دل میں کچھ نہیں رکھتا, دل میں گرج نہیں رکھتا, بغض نہیں رکھتا. میں دل میں غصہ ہے تو وہ کر دیا یا معاف کر دیا اور سائڈ پہ ہو گئے, ٹھیک ہے. منفی پن جو ہے نیگیٹو پن جب آپ اپنے اندر رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں نا دل کے اندر, تو وہ آپ کے دل پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے ذہن پہ ہوتا ہے.
آپ کے اعضاء پہ ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کے چہرے پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اپنا دل صاف رکھیں. کسی نے غلط کیا آپ کے ساتھ, اس کو آپ غصہ کر لیں, اس کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ وہ دوبارہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اپنے دل کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم امیر ہیں یا غریب ہیں یا مڈل کلاس ہیں, لیکن ہم اس دنیا میں ہیں, ہم جی رہے ہیں. ہمیں اس نے وجود دیا اور یہ وجود جو ہے یہ اس کی بہت بڑی دین ہے. ٹھیک ہے, اس نے ہمیں پتھر نہیں بنایا, اس نے ہمیں درخت نہیں بنایا, اس نے ہمیں ایک انسان بنایا, ہمیں ایک خوبصورت شکل دی, اور پھر ہمیں مسلمان بنایا, اور پھر ہمیں پاکستانی بنایا. اور اس پہ میں آپ کو ایک جوک بھی آخر میں سناتا چلوں پاکستانی کے بارے میں, کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے ہم اچھے ہیں. ایک تو ہم پاکستانی ہیں, دوسرے ہم مسلمان ہیں, ہم سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ گمل مذاق کی بات ہے, یہ ہم اس طرح پوز کرتے ہیں دنیا میں. ہمیں پاکستانی اور مسلمان کے طور پہ اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے, اچھا سننا چاہیے اور اچھا دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ قاضی نفر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا اپنا ویلیوبل ٹائم دیا, اور آج کا دن آپ جہاں بھی رہے بہت خوش رہے, ہنستے مسکراتے رہیں. اور جیسے قاضی نفر صاحب کی بات کہ اپنے دل میں بوکس مت رکھیں, اپنے دل کو صاف رکھیں. اور آپ کی جو کہتے دل ہے, لوگ کہتے ہیں دماغ سے سوچو, میں ہمیشہ کہتی ہوں دل سے سوچو. اور جو آپ کی جو اندر کی جو کہتے ہیں نا صفائی ہے, یا آپ کے اندر جو آپ بوکس نہیں رکھتے, لوگوں کے لیے نفرت نہیں رکھتے, وہ آپ کی جو شخصیت ہے اس پہ بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم آج بھی مسلم, ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اور ہاتھ آپ کے جو چہرے, ہر چیز آپ کی جو جسم کی ہے وہ بولے گی. تو جب وہ بولے گی تو وہ بتائے گی, یعنی وٹ ایور یو آر جسٹ ٹیکنگ, وہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کے الفاظ, آپ کے لب و لہجے, آپ کے جو جسم کے آپ کے جتنے کہتے ہیں نا وہ رگیں, اور جتنے جہاں جہاں اب وہ بتاتی ہیں. اور آپ کا جو ایک پوری انوائرمنٹ میں جو آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو آپ کی ایگزسٹنس ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اور وہ ریئیکٹ کرتی ہے. تو اس سے جو آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی مسکرائیں گے. اگر آپ غصے میں ہوں گے تو ان کو بھی ٹینشن ہوگی. ہاں یہ کہ بہت دکھ میں آپ پہلے ان کی تکلیف دور کریں اور پھر ان کو مسکرانے کی طرف لے کر آئیں. اگر وہ ایک بندہ رو رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں تو وہ سمجھے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. لیکن اگر آپ پہلے اس کو خاموش کرا دیں, اس کی اس تکلیف کو کم کریں اور پھر اس کو خوشی کی طرف لے کر آئیں, ٹرانسفارم کریں, تو دیٹس ریئلی میٹرز. اور آپ کوشش کریں کہ آج کا دن آپ کا زبردست رہے. اچھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے اوپر رحم کیا ہوا ہے اس کے مطابق صاف ستھرے اپنے آپ کو جو ہے وہ پہنے, مسکرائیں. سب سے بڑی بات کہ مسکرائیں, اپنے اندر جو ہے سلجھاؤ لے کر آئیں, اپنے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ لے کر آئیں, اپنے اندر جو ہے مسکراہٹ اور خوشی لے کر آئیں. اور جب آپ کے اندر خوشی آئے گی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے جو ماحول اور ارد کے لوگ ہیں ان پہ اثر کرے گی. غصہ آ رہا ہے تو کوئی بڑی برداشت کرے. بڑا مزہ آتا ہے جب آپ غصے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, بعد میں سیریسلی آپ ریگریٹ کرتے ہیں. میں ایک ٹائم پہ جب بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, اور اگر میں کچھ کہہ دیتی ہوں, لٹرلی کہتی بہت کم, لیکن اگر میں نے کہہ دیا تو میں بعد میں کہتی ہوں یار کیوں بولا. اور جب آپ وہی بولنا لوگوں میں بولتے ہیں تو آپ کو وہ ریاکشن کبھی نہ کبھی آتا ہے. اور اسی دکھ تکلیف یا جو اینگر کو جب آپ اللہ کے آگے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں, اس کو بیسٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کے لیے اجر کر دیتے ہیں, اور لوگوں سے آپ کو ایک پازیٹیو چیز سے آپ کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گر رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اپنے آپ کی ایگزسٹنس کو بھی کوشچن مارک کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں بھائی ہماری بےزتی ہو گئی. لیکن جب آپ اللہ کے آگے اس کو جب کہتے ہیں نا 7 آسمان اوپر جو اللہ ہمارے جو دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا, جب اس عرش کی طرف آپ اس کو رخ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پھر دنیا میں لفٹ کرواتا ہے, یعنی کہ لفٹ اپ کرواتا ہے اور آپ کی ایک عزت بڑھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. لوگ کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے لوگوں کو ایک پازیٹیو انرجی آئے, اپنے آپ کو لائیولی کریں. میری ہمیشہ بات ہوتی ہے مسکرائیں اور لائیولی. جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ سب زیادہ تکلیف میں, ووٹ بھی تکلیف میں دیتے ہیں,
लोगों के पास जाते भी तकलीफ में, खुशी में नहीं जाते। बहुत देखा है कि कहते हैं जी जो उसको नहीं पता कि इसको मरने वाले को या मरने वाले की कितनी तकलीफ है, लेकिन वो जाके जनाजा ज़रूर पढ़ेंगे, यानी सिर्फ हाज़िरी लगाएंगे, जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, हाज़िरी लगाएंगे कि वो ज़रूरी है। लेकिन क्या अच्छा होगा कि हम उनकी खुशियों में शरीक होंगे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शरीक होंगे, ताकि हमारा जो दिल है जब उसको तकलीफ़ हो तो ऑटोमेटिकली हमारे कदम बढ़े। हम सिर्फ उसे अपनी ज़िम्मेदारी ना समझें। और सियासी लोग जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो ये कहते हैं कि जी खुशी तो नहीं लेकिन मौत पे ज़रूर जाओ। क्यों जाना है? क्योंकि वोट लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अपने लोगों को अपनी पहचान भी आप अच्छी कराएं और दूसरों से अपनी इज्जत करवाने के तरीक़ों को ठीक कर लें, ये मैं आपसे कहूँगी। और अपने आप को सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, अपना ख्याल रखें। पूरा दिन जो है वो खूब ढेर सारा पानी पिए, एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें, हंसते मुस्कुराते भी रहें। एक दूसरे को जो है ना वो अच्छी कहते हैं ना, वो तीर अंदाज़ी करते रहे, लेकिन उससे प्लीज़ लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हैव अ वंडरफुल डे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह कल जुम्मे का दिन है और हम दोबारा हाजिर होंगे। देखते हैं कि कौन सा नया गेस्ट आएगा या मैंने आपसे बात करनी है। जब मैं कभी उस दिन सोच रही थी कि रोज़ मैंने गेस्ट से बात करनी, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत सारे जो अब तो लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बात करते हैं, बट वी जस्ट ट्राई। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो आप समझते हैं एक पाकिस्तान का हीरो है, एक पाकिस्तान के लिए बात करता है रादर देन नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इमेज कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेट अस नो ही विल बी और शी विल बी द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम मॉर्निंग शो। मैं स्पेशली ख़वातीन को बोलूँगी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, आएँ और आके बात करें। चाहे आपने बुर्का पहना हो, चाहे आपने टोपी वाला बुर्का पहना हो, चाहे आपने पर्दा किया हो, जिस में हालत में आप आएँ और आके बात करें और अपना दिल और अपने दिमाग की जो एक मजबूती है उसको लोगों में ट्रांसफ़र करें। एंड दिस इज़ एक्चुअल द कॉन्ट्रीब्यूशन। और हर दिन में हम जब कहते हैं ना आधा घंटा एक घंटा एक्सरसाइज करो, तो ये बात करना भी आपकी एक्सरसाइज है और लोगों में आप एक अपना कहते हैं ना इमेज देते हैं। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मॉर्निंग में हाजिर होंगे। हमारा पहला टाइम 11 हो रहा था, फिर 11 से 10:30 हुआ, 10:30 से अब 10 हुआ और हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि इट विल गो 9:30 11। ऑल्दो कि सेंटोरस जो है वो रात 11 बजे खुलता है, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द सेंटोरस। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द ग्लोरिया जीन्स फॉर प्रोवाइडिंग सच अ होम एनवायरनमेंट। और वो मुझे हर बंदा जब मैं इस बिल्डिंग से आती हूँ तो इज़्ज़त देता है उन तमाम लोगों का जो इस कार्य खैर में, इस काम में शामिल हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग काबिल इज़्ज़त है, आप लोग काबिल एहतराम हैं। और मेरा ये जो एक सिंगल 100 प्रोग्राम है, ये 100 नहीं है बल्कि इसमें पूरी बिल्डिंग, पूरे लोग शामिल हैं जो इस चीज़ में मुझे बड़े अच्छे से गुजार के लेके जाते हैं। और आखिरकार फिर हम आपके सामने आते हैं। सो पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम आखिर में कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।